آپ سب کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں اور تمام موالیان حضرت کردار و عاشقین حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آج کے دن کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے مجھے بشریت محور کائنات اور قطب عالم، محور کائنات قطب عالم کے معنی آپ سمجھتے ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ قطب کہتے ہیں، پہلے ہماری مائیں بہنیں جو چکی چلاتی تھی گیہوں پیسنے کی، تو اس کے بیچ میں ایک لکڑی رہتی تھی، ایک پٹ نیچے ہوتا تھا اور ایک پٹ اوپر، وہ لکڑی دونوں پٹ کو آپس میں جوڑے رکھتی تھی اور دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو قطب عالم محور کائنات اس وقت معصوم اور حجت خدا ہے کہ جو ہم کو دشمن سے دور رکھے ہیں اور آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، اور زمین آسمان اور نظام شمس و قمر کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ دوسرے سے ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ صلوات پڑھ کر محمد دیکھیں، اگر غور کیا جائے تو اسلام کے 4 اہم ستون ہیں۔ اسلام کے 4 اہم ستون ہیں۔ نمبر 1 بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں خدا فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علیکم اذ بعث فیکم رسولا، خدا کہتا ہے کہ تم پر اللہ نے احسان کیا۔ وہ عرب یاد کریں کہ جہاں پر ہر قسم کی شرابیں پی جاتی تھی، 18 قسم کی شراب تھی اور سب کچھ موجود تھا وہاں، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے ماحول میں ہم نے نبی بھیج کر تم پر احسان کیا۔ بعثت کا وہ لمبا چوڑا واقعہ آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا۔ اور دوسرے فتح مکہ، اور اس کے بعد تیسرے عاشورہ، فتح مکہ الگ ہے، دوسرے عاشورہ، اور تیسرے ظہور حضرت حجت علیہ السلام، اور چوتھے غدیر۔ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی صاحب عقل و بصیرت انکار نہیں کر سکتا۔ آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک علی کائنات میں دشمن سے اکیلا لڑ رہا ہے اور ساری کائنات نے حق کو پہچانتے ہوئے بھی منہ موڑ رکھا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منی، کہ جو صبح کو اٹھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ کہاں سے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے اسلام کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں؟ ساری کائنات مظلوموں پر ظلم کر رہی ہے، اگر کوئی بولنے والا ہے تو وہ ایک وقت کا علی ہے۔ تو اسی طرح سے غدیر کو ماننے والے صرف ایک ہی طبقے کے نہیں ہیں۔ عملی طور پر الگ بات ہے کہ خالی ایک ہی طبقہ مانتا ہے، اور اگر امیر المومنین اسلام کی ذات دیکھا جائے تو امیر المومنین کسی ایک مکتب فکر کے امام اور امیر نہیں ہے، بلکہ مسلمانان عالم کے علاوہ حتیٰ غیر مسلمین نے بھی مولائے کائنات کو کے آگے سجدہ تعظیم خم کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ یا علی عفوا انا لست بمسلم ولكن فضلا لشیعہ، وہ کہتا ہے کہ اے علی معافی چاہتا ہوں، میں مسلمان تو نہیں ہوں، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں شیعہ ہوتا، شیعہ تو دور کی بات، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن کہتا ہے کہ انا احبک لفضائلک وکمالاتک، اے علی لیکن میں آپ کو ویسا ہی چاہتا ہوں جیسے آپ کے چاہنے والے شیعہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے فضائل اور کمالات کو دیکھ۔ تو علی کسی ایک مکتب فکر سے جڑی ہستی اور شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جو بھی دانشور ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، جنہوں نے پڑھائی کی ہے، وہ سب علی کے دیوانے ہیں۔ اگر شجاعت علی کی بات کی جائے تو میں ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں بچوں کے لیے۔ لکھنؤ میں 1985 86 کے بعد بچپنا تھا،
ایک کالج ہے بڑا فیمس وہاں کرسچن کالج، وہاں پر اس وقت ملائم سنگھ چیف منسٹر تھے یو پی کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے چونکہ وہ بھی جوانی میں پہلوان تھے، پہلوانی کرتے تھے، بڑی بھیڑ وہاں لگی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ مدرسے سے گئے تھے کرکٹ کھیلنے، ہم نے دیکھا اتنی بھیڑ آج کیوں ہو گئی، تو سب لوگ بھاگ کے جا کے ہم دیکھنے لگے، تو ہم نے دیکھا بڑے لمبے چوڑے ہٹے کٹے پہلوان آ رہے ہیں اور ہاتھ میں اپنی مٹی اٹھا رہے ہیں، مٹی اٹھا کے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی، اور یہ کہہ کر مٹی پھینک کے دنگل میں کودتے۔ تو ان کے شکل و صورت سے وضاحت سے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، یار یہ تو ہندو لگ رہے ہیں، تو یہ علی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس نے کسی اور سے پوچھا، یہاں تک کہ ایک ہندو سے پوچھا ہم لوگوں نے، تو اس نے کہا کہ چونکہ علی دنیا کے سب سے بڑے ویر تھے اس لیے اس کے نام سے مٹی چڑھا کر صدقہ کر کے دنیا آ گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں سب چھوڑ کر ڈائریکٹ آتا ہوں غدیر پر۔ روایتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ غدیر روز استشہاد ہے، غدیر روز اشہاد اور مشہود ہے، غدیر روز سرور ہے، غدیر یوم الحکمہ ہے، غدیر یوم المواخات ہے، یعنی جس دن شیعہ آپس میں بھائی بھائی قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کی مشکلات میں حل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ غدیر یوم بخشش ہے، غدیر یوم انعام اور اطعام ہے، جس دن آپس میں ایک دوسرے کو جو کچھ جس کے پاس ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے، کھلاتا ہے، تحفے اور تحائف پیش کرتا ہے۔ اور غدیر روز رحمت اور کرم ہے، جس میں آپس میں ان کے چاہنے والے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر رحمت رحیم ہوتے ہیں، رحماء بینہم واشداء علی الکفار، تو وہ آپس میں یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں ایک طرح سے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اسلام خورشید ہے، سورج ہے، غدیر اس کی روشنی، اسلام چاند ہے اور غدیر اس کی چاندنی، اسلام سمندر ہے، غدیر اس کی موجیں، اسلام پھول ہے، غدیر اس کی خوشبو، اسلام منزل ہے اور غدیر اس کا راستہ، اسلام تلوار ہے، غدیر اس کی دھار، اسلام صراط ہے، غدیر اس کا تار ہے، اسلام قرآن ہے، غدیر اس کے الفاظ ہے، اسلام نور ہے اور غدیر اس کی چمک ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر عصمت خدا، عصمت نبی اور عصمت امام کا اشارہ کیا گیا ہے۔ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، خلاصے کے طور پر اس کرنا ہے، بس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی اگر سن 10 ہجری میں، جیسا کہ بچے بھی جانتے ہیں، حج ابلاغ کہا گیا ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں جتنے بھی حج کیے ہیں، اس آخری حج کو حج ابلاغ کہا گیا، اس لیے کہ اس آیت میں بلغ کہہ کر نبی کو ایک ایسا حکم دیا گیا جو پوری لائف میں نہیں دیا گیا، اور آیت کے ایسے تیور دیکھے گئے کہ کہیں ایسے تیور قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اے نبی خبردار، ہوشیار، اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا۔ اللہ اکبر، اتنا واضح اور آشکار حکم موجود ہے، لیکن افسوس کی اندھے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا واضح اور آشکار حکم موجود ہے، اور ایک بات کہوں آپ سے، جتنا شیعوں نے لکھا ہے غدیر پر، اس سے زیادہ کم، دیکھیں آپ غور کریں اسلام، تو اس سے زیادہ نہ صحیح تو کم سے کم اتنا ہی غیر شیعوں نے بھی لکھا ہے۔ اٹھائیے ان کی کتاب میں بھرا پڑا ہے سب باتیں غدیر کے بارے میں، لیکن بس ضد ہے کہ نہیں مانیں گے۔ ابھی اگر فور ایگزامپل میں نیرل میں ایک گھر میں جاؤں اور دیکھیے جب انسان حق سے حقوق موڑتا ہے تو کیسی کیسی واہیات باتیں کرتا ہے۔ نیرل میں جاؤں، گھر گھر میں ریکویسٹ کروں کہ بھائی ذرا مجھے ایک پروگرام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے مجھے، آپ ذرا یہاں میدان میں آ جائیے تلسی کے سامنے، اور اس وقت گرمی کے موسم ہو، دھوپ ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، سب کو جمع کر لوں، اور اس کے بعد میں کہوں، جب سب جمع ہو جائیں، بولے بھائی کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہو، جب بھی آپ نے بلایا، میں نے کہا ہاں بہت خاص بات ہے،
سب جمع ہو جائیں جب تو میں کہوں مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جاوید بھائی اور یہ مرتضیٰ بھائی میرے بہت خاص دوست ہیں. سب کو جمع کر کے بھائی یہ کہو کہ بھائی یہ ابو بھائی اور جاوید بھائی اور مرتضیٰ بھائی اور فلاں بھائی کیا مان لیجیے ایک نام جاوید بھائی. مجھے یہ بتانا تھا کہ میرے خاص دوست آپ کیا کہیں گے میں آپ کی عقل میں پتھر برس رہے ہیں کیا؟ ارے یہی کہنا تو میسج کر دیتے بتا دیتے. یہاں جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنی چلچلاتی دھوپ میں. اللہ اکبر. اشرف انبیاء افضل کائنات سید البشر سب کو جمع کر کے جب آپ نے وہ آخری الہی حکم پہنچایا تو آپ نے کیا کہا؟ لست اولا بکم من انفسکم. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. پہلے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حکم تصرف رکھتا ہوں؟ سبھی نے کہا بھلا یا رسول اللہ. جی شکریہ. صلوات پر محمد سبھی نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ. اب آپ بتائیے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا, جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا, اور چلچلاتی دھوپ. آپ تو جانتے جو لوگ عرب میں گئے کیا فرق ہوتا ہے یہاں کی اور عرب کی دھوپ میں. میں نے محسوس کیا ہے قریب سے, آپ نے دیکھا ہوگا اتنی سخت دھوپ میں کہ جہاں سائے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. حضور نے سب کو جمع کیا. پوری زندگی میں ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا, لیکن نہیں, ایک عجیب اہتمام کیا گیا. اور اللہ نے اس واقعے کے لیے بڑھ کر تسلی بھی دی کہ گھبراؤ نہیں نبی. یقیناً کچھ اشرار ہیں یہاں پر, کچھ اشرار ہیں, شریر لوگ ہیں جو شرارت کریں گے, ڈرو نہیں. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو نبی نے سب کو جمع کیا. اب آپ بتائیے کہ گھنٹوں جہاں انتظار کیا گیا, حج ابلاغ, آخری حج. ارے کوئی مسئلہ بتاتے, کوئی وصیت کرتے, اسلام کا کوئی اہم قانون بتاتے, مگر نہیں, آپ اللہ کا اصلی حکم پہنچا رہے ہیں جس کا وعدہ لیا تھا شب معراج. اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد جب آپ نے کہا کہ ایھا الناس, پورا لمبا چوڑا خطبہ غزیر آپ کے سامنے ہے. آخر جملہ ہے الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ اور جب ان سے کہلوا لیا کہ ہاں بھلا یا رسول اللہ, تو آپ نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جیسے ابن ابی الحدید اشعری معتزلی نے مولا کائنات کی شہر آفاق کتاب نہج البلاغہ کی تشریح اور تفسیر کی, اور لاجواب تفسیر کی, تشریح کی, وضاحت کی 10 جلدوں میں, لیکن ایک جملہ کہہ کر سارے کام پر مٹی پھیر دیا, پانی پھیر دیا. الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. وہ کہتا ہے کہ سارے فضائل و کمالات مولا کے اپنی جگہ ہیں, لیکن پھر بھی اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے علی سے کمتر جو تھا, علی کے ہوتے ہوئے کمتر کو فوزیت دی, فضیلت دی علی. کیسے جملہ ہے بکواس. آپ جب مان رہے ہیں کہ علی کائنات کی ہر فرد پر فضیلت رکھتے ہیں نبی کے بعد, پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل, فاضل یعنی علی. تو اسی طرح سے آپ نے نبی کی ہر بات کو تو مان لیا, لیکن جب آپ نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, تو آپ یہاں تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ تو مولا, وہ تو رسول اللہ بتانا چاہتے تھے کہ علی میرے دوست ہیں, یہ سب تم لوگ جان لو. تو کیا اتنا بڑا اہتمام کیا تھا خالی یہ بتانے کے لیے کہ علی میرے دوست ہیں؟ بھئی یہی کہہ گیا تھا بتانے کے لیے. یہ تو ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے, دوست ہے ایک دوسرے کا. وہ کون سا اصلی حکم تھا جو بتانا تھا؟ وہ بتانا یہ تھا
کہ جان لو جیسے میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں ویسے ہی میرے بعد علی بھی تم پر اولا بالتصرف ہے. ایک صلوات پڑھو دے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، چارلس جرداق نام کا بہترین رائٹر کرسچن 40 برسوں تک مولا کائنات کی غلطی اور کمی کو تلاش کرتا رہا. اس نے کہا کہ میں نے باقی خلفاء کی زندگی دیکھی ہے، اسلام کے لانے سے پہلے بھی ان کی زندگی کا مطالعہ کیا اور بعد کا بھی مطالعہ کیا. پھر جب نمبر آیا علی کا تو میں 40 برسوں تک علی کی زندگی اور ان کی لائف ہسٹری زندگی نامہ پڑھتا رہا اور یہ ڈھونڈتا رہا کہ کہیں سے بھی علی کے خلاف مجھے کوئی یہ غلطی مل جائے، علی کی کوئی کمی مل جائے. لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج 40 برس گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک میں علی کی کوئی ایک کمی پکڑ نہیں پایا ہوں. میں کہوں گا اے چارلس جرداق، تو نے علی کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ اللہ نے 2 ذریعے ہدایت نازل کیے ہیں، ایک ہے قرآن جسے قرآن صامت کہا گیا ہے اور ایک ہے قرآن ناطق جو اہل بیت اور معصومین علیہ السلام ہے. میں کہوں گا کہ جیسے قرآن صامت ہر غلطی، کمی اور برائی سے دور ہے ویسے ہی قرآن ناطق یعنی معصومین بھی ہر خطا اور غلطی سے دور ہے. جیسے قرآن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے ایسے ہی اہل بیت کی زندگی میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھو دے بر محمد و آل محمد. لبنان کے نیشنل ریڈیو سے سنی عالم دین کہتا ہے کہ میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا اسلام کا، مجھے اسلام میں غدیر سے بڑا کوئی موقع نہیں ملا جو اہم موقع ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ الغدیر هو جزء من الاسلام، غدیر اسلام کا جزو لا ینفک ہے. من انکر الغدیر انکر الاسلام، جس نے غدیر کا انکار کر دیا اس نے وہ اسلام کا انکار کر دیا. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، صلی علی محمد و آل محمد. ان کے امام شافعی کہتے ہیں کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کے آگ سے سپر ہے. عزیزو، کبھی کبھی تو اسلام، کبھی کبھی تو انسان حقیقت کو تسلیم کرتا ہے. میں نے بہت گالیاں دی جاوید بھائی کو، بہت برا بھلا کہا، بہت مخالفت کی، بہت دشمنی کی، لیکن کبھی تو میں دیکھوں گا اور کبھی تو میری عقل تسلیم کرے گی کہ یار یہ انسان کتنی محنت کر رہا ہے. یہ یہاں پر جو ہے انتظام کرنا، برتن دھونا، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، ماشاءاللہ ایسے سبھی لوگ ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں، غلام بھائی ہے، ابول بھائی ہے، سبھی لوگ ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. کبھی تو میں حق کو تسلیم کروں گا. تو ایسے ہی دانشوران اہل سنت میں سے، ان کے ائمہ میں سے کبھی کبھی انہوں نے حق کو تسلیم کیا ہے. امام شافعی یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کوئی اہم جملہ نہیں ہے. علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کی آگ سے سپر ہے. قسیم النار والجنہ، علی ہی ہیں جو جنت اور جہنم کے مقسم ہے. اور روز قیامت جو روایتیں کہتی ہیں کہ جب اپنا کوئی آئے گا تو آپ کہیں گے جہنم سے ھذا لی، اور جب کوئی دوسرا آئے گا تو کہیں گے ھذا لکا. اور اس کے بعد جو لوگ جہنم کی آگ میں پولیس رات سے گر جائیں گے اور اس وقت جب آپ پولیس رات پار کر کے جانا چاہیں گے تو اس وقت آپ آگ سے مخاطب ہو کر کہیں گے اے آگ، تجھے شرم نہیں آتی کہ بھلے یہ گناہگار ہے لیکن میرا چاہنے والا ہے، تو اس کے جسم کو کیسے جلائے گی؟ تو اس موقع پر آگ خود بڑھ کر کہے گی اے مولا ٹھیک ہے، یہ آپ کہلے جائیے. تو اس کی گواہی خود یہ امام شافعی دے رہے ہیں کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. وصی اس جملے میں تو حد کر دیا، حق کو بیان کر دیا. وصی المصطفیٰ حقا، اور یہی علی کی ذات وہ ہے جو برحق المصطفیٰ کے وصی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مصطفیٰ کے نبی اکرم کا کوئی اگر برحق خلیفہ اور وصی ہے
نبی کے بعد تو یہی علی ہیں، اور باقی وہ ہیں جو زبردستی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں میدان میں. وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، اور یہی علی وہ ہیں جو تمام جنات اور انسان کے امام ہیں. صلوات مودی و محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بہت سے بلند اور محمد و آل محمد. کچھ باتیں جو میں آپس میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ہم بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور بہت دل تنگ ہو جاتے ہیں مسائل سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، اور کچھ بولتے رہتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کبھی درگاہوں میں جا رہی ہیں، جوتش کے پاس جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، جبکہ شیعت کے دشمن، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے بقی میں جب دعائے کمیل پڑھتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں رانیوں کو تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ جملے پڑھتے ہیں پڑھنے والے، الہی و ربی من لی غیرک اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، یہ جملے سے پڑھتے رہتے ہیں، معنی جانتے ہیں. تو عرب کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں کی پولیس ان کو ڈانٹتی، پھٹکارتی، بھگاتی، ڈنڈے مارتی ہے، تو برجستہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے سننے دو، زندگی میں ایسے جملے ہم نے خدا کے بارے میں کبھی نہیں سنا. تو دشمن تو ادھر آ رہا ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں درگاہوں پر. عزیزان گرامی، ایک روایت میں دیکھی، بس آخری روایت ہے، صرف 10-15 منٹ کا وقت تھا. روایت میں ہے، علامہ امینی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. علامہ امینی آپ جانتے ہیں، مرزا بھائی اچھے سے جانتے ہیں، ہمارے وہ عالم دین تھے کہ جنہوں نے 26 سال گزارے صرف الغدیر کتاب لکھنے پر، اور 38 یا 40 ممالک کا سفر کیا ان کی لائبریریوں میں جانے کے. اور ایک واقعہ چھوٹا سا ملتا ہے، بیچ میں عرض کر دوں کہ کسی ملک سے وہ کچھ ڈاکومنٹس لے کر آ رہے تھے، حدیث اور روایتی تھی غدیر کے بارے میں، اور اس زمانے میں اتنی بہترین سسٹمیٹک اور ٹیکنیکل کشتیاں اور پانی کے جہاز نہیں ہوتے تھے، تو ایک نارمل کشتی سے آ رہے تھے. وہ کتابوں کا تھیلا یا جو بکسا تھا اتفاق سے پانی میں گر گیا. تو آپ دیکھیے، اس کو بولتے ہیں کتاب دوست اور اپنے کام سے عشق کرنے والے لوگ. الغدیر کتاب لکھنی تھی مولا کے بارے میں، تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کے پر توقع کر کے کود گئے سمندر میں، تاکہ وہ بکسا ضائع نہ ہو جس میں میں نے بہترین ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں اور الغدیر کتاب میں ایڈ کروں گا. خیر، تو انہوں نے الغدیر کتاب لکھنے میں 26 سال گزارے، جس میں 20 جلدوں میں یہ کتاب ہے الغدیر. کاش ہم کو توفیق ہوتی اور ہم اس کو پڑھتے، مطالعہ کرتے تو ترجمہ بھی آ گیا لگا زمانے. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا پہلے اپنا، اس کے بعد پھر یہ روایت پیش کی. رضیف اشرف میں مولا کائنات کی ذریعہ اقدس کے سامنے بیٹھے تھے. اچھا، چونکہ وہ، میں اس پر یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم جو مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی، دعائیں حل نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا ہے. بتائیے آپ، دنیا میں کون سے امام بنا تکلیف و مصیبت کے گئے؟ اس دنیا سے کون سا خاص حامل خدا اور ولی خدا بنا آزمائش کے، بنا تکلیف کے، بنا رنج و غم کے گئے؟ کوئی تھا؟ کوئی نبی تھا تو بتائیے، کوئی امام تھا تو بتائیے. جناب سلیمان کو چونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ خدا مجھے ایسی حکومت دے کہ جو چرن پر ہو، پرن پر ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، ہوا میں ہو، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر. لیکن اس کا بھی مسئلہ الگ ہے، یہاں چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نبی، کوئی امام، کوئی اللہ کا صحیح نیک اور صالح بندہ کوئی تھا جو بنا تکلیف کے، بنا رنج و غم اور بنا ٹینشن کے اس دنیا سے گیا؟ تو ہمارے پاس اتنی اہم چیزیں ہیں، کس قوم کے پاس، کس مذہب کے پاس دعا کن ہے؟ اللہ اکبر. مولا کائنات نے علم کیا خزانہ اڑیل دیا ہے. ہمیں تو معرفت نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم کو نہیں معرفت مولا کائنات، معرفت ہے دشمنوں کو.
جو حق کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش آج علی ہمارے درمیان ہوتے تو ان کی تھیوری پر عمل کرتے ہوئے ہم پانی پر چلتے، آسمان میں ہاتھوں سے اڑتے اور زمین کے اندر سے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالتے اور علم کے دریا اور سمندر بہا دیتے۔ خیر، تو علامہ امینی مولا کائنات کے ذریعے کے سامنے بیٹھے تھے، چونکہ وہ تھوڑا اپاہج تھے، مطلب پولیو کے شکار تھے، ایک پیر سے وہ لگڑا کے چلتے بیٹھ کے دعا پڑھ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک عرب آیا، وہ بھی پولیو کا شکار تھا، دائنا پر اس کا بھی کام نہیں کر رہا تھا، لڑاتا ہوا آیا زری کے پاس، چلا کے بولنے کا، اے علی اگر آج تم نے میرا پیر صحیح نہیں کیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ غصے میں ایک دم چلاتا ہوا بولتا ہے، اگر آج کئی بار آ چکا ہوں آپ کے گھر پر، آج اگر میرا پیر صحیح نہیں ہوا آج میں مذہب بدل دوں گا، اب چھوڑ دوں گا میں آپ کو، آج سے اسلام ہی چھوڑ دوں گا۔ اب کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد خود علامہ امینی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دم بھلا چنگا ٹھیک ہو گیا، دوڑتا ہوا خوشی سے گیا اور سب لوگ پیچھے اس کے دوڑے گئے اس کو مست کریں۔ تو اب وہ چونکہ عالم تھے، آیت اللہ تھے، پڑھے لکھے تھے، مرجع تھے، لہذا کچھ نہیں بولے، زری کو دیکھا اور سب کچھ اٹھا لیا۔ اب آپ سمجھے کیا آیا خیال، بغیر وہ تو آسم نہیں تھے، تو دل میں تصور یہ پیدا ہوا کہ اے علی ایک جاہل آدمی آیا، چلایا، غصہ کیا آپ پر، آپ نے اس کا پیر ٹھیک کر دیا، یہ آج 40-50 سال سے بلکہ پیدائش سے میں لگڑا کے چل رہا ہوں اور اتنی شاندار کتاب لکھ رہا ہوں آپ کی فضائل و کمالات پر، میرے پر کوئی عطا نہیں ہو رہی ہے۔ بس دل میں تصور آیا، چہرے پہ ملتنی چھائی اور اس کے بعد چلے گئے گھر۔ رات میں خواب میں مولا کائنات آئے اور کہتے ہیں کہ امینی وہ جو بدو عرب آیا تھا اور چلا چلا کے بول رہا تھا کہ اگر آج مجھے ٹھیک نہ کیا تو میں مسلمان سے کافر ہو جاؤں گا، اسلام چھوڑ دوں گا، وہ سچ میں چھوڑ دیتا اگر میں نے کرتا ایسا۔ تم تو ہماری قوم کے علماء میں سے ہو اور تم صحیح غلط سمجھتے ہو، تم صابر و شاکر ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تمہارا پیر خراب ہے، پولیے کے شکار ہو اور زحمت سے چلتے پھرتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے، اور وہ جو اجر میری نظروں کے سامنے ہے اگر تم دیکھ دیتے تو تم خود کہتے کہ یہ علی میرا دونوں پیر ٹھیک خراب ہو جائے، میں تیار ہوں۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں خواب میں کہ وہ جو اجر تمہیں ملے گا وہ الگ ہے، اور جو تم نے میری خلافت اور میری حقانیت اور میرے مولائیت پر کتاب لکھی ہے الحدیث، اس کا اجر میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے قیامت میں دوں گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، بارگاہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، آج کے دن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ برے اللہ ہم سے خطا و غلطی کا امکان ہے، بھولے سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، مالک ہماری غلطی کو معاف فرما، ہماری قوم پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما، حکومت جمہوری اسلامی ایران کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، امریکہ، اسرائیل اور یورپ جو دشمنان اسلام ہیں ان کے شر کو خود ان کی طرف پلٹا دے۔ خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعنہا و بنیہا ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدایا تمام مراجع کرام، تمام علماء اسلام، خاص طور سے رہبر انقلاب، رہبر معظم جناب آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما، ان کو طویل عمر عطا فرما۔ اور اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں یا جن کا روزگار چلا گیا انہیں روزگار عطا فرما، ہم میں جو مجبور ہیں جو حج و زیارات کو نہیں جا سکتے ان کی حج و زیارات کے راستے فراہم فرما۔ بارہ الہ وقت کے امام حضرت امام الزمانہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی خدمت میں ہم سب اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔